پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حالیہ دورہ ترکی کو جہاں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، وہاں علاقائی اور عالمی سطح پر بھی اسے خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یقیناً پاکستان اور ترکی کے مشترکہ تعاون سے دونوں ملکوں کے عوام کو مزید ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع مل سکے گا اور امت مسلمہ کے لیے اتحاد و اتفاق کی راہیں بھی ہموار ہوں گی، جبکہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور ترکی اندرونی سطح پر جس کشمکش کا شکار ہیں اس نے دونوں ملکوں کو مشترکہ مسائل کے حل کے لیے ایک صفحے پر لا کھڑا کیا ہے، جبکہ دوسری طرف اس حقیقت سے تو انکار نہیں ہے کہ ترکی اور پاکستان نے نازک مواقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور موجودہ حالات میں بھی دونوں دوست ممالک مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، جبکہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں ترکی کی شمولیت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ منصوبہ معاشی اور تجارتی لحاظ سے کس قدر مفید اور دیرپا ہے۔ اگرچہ افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان نے طویل انتظار کے بعد جیسے ہی ترقی اور معاشی خوشحالی کے زینے پر قدم رکھا ہے، اس کے خلاف پڑوسی ممالک کے گٹھ جوڑ سے سازشوں اور مسائل کا نیا دروازہ کھل گیا ہے۔ یقیناً ملک میں موجودہ دہشت گردی اور تخریب کاری کے المناک واقعات نے 2 سال کے دوران قیام امن کے لیے حاصل کی جانے والی ریاستی اداروں کی کامیابیوں کو گہنا دیا ہے۔ عوام میں دوبارہ سے خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں اور تجارتی وفود کے درمیان ایک بار پھر پاکستان کا تاثر ناکام ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس تناظر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان فی الفور ان عناصر کی بیخ کنی کرے جو ملک کی معاشی شہرت کاٹنے کے لیے پر تول چکے ہیں اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے اوپر بڑھتے ہوئے اعتماد کو مزمحل کرنا چاہتے ہیں اور ان فتنہ پرور ممالک کے گٹھ جوڑ کے پردے کو چاک کر دے جن کی نظر میں پاکستان کی ترقی اور ارتقاء کا سفر شاہ تیر بن کر چبھتا ہے اور وہ اس کے لیے مسلسل تانے بانے بن رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اندر ایسے افراد اور گروہ تیار کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں جن کا اعتماد ریاستی پالیسیوں سے اٹھ چکا ہے اور وہ ذہنی تطہیر کے عمل سے گزر کر اغیار کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں۔ چنانچہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں انہیں عسکری تربیت اور مالی وسائل فراہم کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ پس ارباب و بست و کشاد کو جہاں ملک میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر اور ہمہ جہت کارروائی کرنی چاہیے، وہاں عالمی سطح پر ان طاقتوں کے خلاف بھی منظم مہم چلانی چاہیے جو پاکستان کے استحکام، ترقی، خوشحالی اور سالمیت سے خائف ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی طاغوتی قوتیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ٹھوس اور تدریجی منصوبے پر عمل پیرا ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی سطح پر اس کا ادراک بہت کم کیا جا رہا ہے۔ قوم کے مختلف طبقات ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں اور قومی مفادات کو بالائے طاق رکھا جا چکا ہے۔ غفلت پر مشتمل ایسی صورتحال بن چکی ہے جس سے دشمن بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی جوہری دفاعی قوت سے دنیا کی بخوبی واقفیت اسے پاکستان کے خلاف براہ راست کارروائی کرنے سے روک رہی ہے، لیکن یہ طاغوتی قوتیں پاکستان کے خلاف براہ راست کارروائی سے گریز کر کے بالواسطہ جارحیت کی حربی حکمت عملی اپنا رہی ہیں تاکہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر پاکستان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ پس چونکہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین استعمال ہونے کے شواہد قومی اداروں کے پاس موجود ہیں، لہذا حکومت پاکستان کو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت اور اس کے سرپرستوں کے ساتھ اس معاملے پر دو ٹوک بات کرنی چاہیے اور افغان حکومت کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان مخالف سرگرمیوں سے محفوظ رکھے۔
کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ امن کے قیام اور فساد کے خاتمے کے لیے حکمران قومی مفاد کے عین مطابق پالیسیاں تشکیل دیں تاکہ افتراق و انتشار کی لگی آگ کو بجھایا جا سکے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔